حیاتن طیبہ کہ ایک پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا فَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، ہم اسی طرح ان کو جزا دیں گے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ اس وجہ سے کہ جو انہوں نے اچھے عمل کیے۔ کیا؟ ہاں، جو وہ عمل کرتے تھے اس کے سبب سے ہم ان کو اچھی جزا دیں گے، احسن جزا دیں گے۔ اب جب بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو نیک عمل کے ساتھ ایک بات لازم ہے کہ وہ جانتا ہے، اس کو علم ہے کہ یہ عمل نیک ہے یا برا ہے۔ تو نیک عمل کے پیچھے علم ہے۔ کیا ہے؟ اگر علم نہ ہو، یعنی اچھے اور برے کا علم نہ ہو، تو پھر بندے کی نیکی یا بدی کے اس کو اجر کا پتہ نہ چلے کہ میں جو نیکی کر رہا ہوں کیا ملے گا اور بدی کر رہا ہوں تو کیا ملے گا۔ تو لہٰذا بات آ کر بنتی ہے علم کے ساتھ۔ کس سے بنی؟ علم کے ساتھ بات بنتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے علم کے بارے میں ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ علم والے اور جاہل تو نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ رب العزت نے اس برابری کو یہ بیان فرمایا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ جو عالم ہے اور جاہل ہے وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جس طرح زمین آسمان کے ساتھ نہیں مل سکتی، دن رات کو نہیں مل سکتا، سورج چاند کو نہیں مل سکتا، اسی طرح عالم جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اب علم والے کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اور اللہ رب العزت نے تم میں سے جو علم والے ہیں ان کو کے درجات بلند کیے، ان کو درجہ عطا فرمایا ہے، ان کو درجہ عطا فرمایا ہے۔ یعنی دنیا میں علم والے جو ہوتے ہیں وہ اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ کیا ہے؟ اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ علم کون سا ہونا چاہیے؟ علم وہ ہو جو انسان کو دنیا کے راستے میں چلتے ہوئے کہ دنیا میں اسے سیدھا راستہ دکھائے۔ کیا دکھائے؟ سیدھا راستہ دکھائے، اور اس سیدھے راستے کی بنا پر بندہ جنت میں چلا جائے، بندہ جنت میں چلا جائے۔ وہ علم بہترین علم ہے جو انسان کو جنتی بناتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ جنتی بناتا ہے۔ لیکن اگر علم وہ ہو جو انسان کو جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کی طرف لے جائے، پھر وہ علم نہیں ہے۔ اب ہم ذرا سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو دنیا کا علم ہے، کیا یہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا رہا ہے؟ تو کوئی بھی چیز ہے اس کے دو جز لازمی ہیں، دو معاملات اس کے ساتھ لازم ہیں کہ ایک ہے اس کا اچھا استعمال، ایک ہے اس کا برا استعمال۔ مثال کے طور پر موبائل ہے ہمارے پاس، اس کا اچھا استعمال بھی ہے، اس کا برا استعمال بھی ہے۔ اگر ہم اس کو ہمیشہ اچھے استعمال کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس کو برائی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ غلط ہے۔ اسی طرح موٹر سائیکل ہے ہمارے پاس، ہم صرف اس کو سفر کرنے کے لیے جناب بنائے یہ، تو اگر ہم اس پر صرف سفر کریں اور آسانی سے سفر کریں اور اصول و ضوابط اور ٹریفک کے قوانین کے ساتھ اس کو چلائیں، یہ اچھا ہے۔ لیکن اگر اسے ون ویلنگ کریں تو یہ برا ہے۔ اب بذات خود موٹر سائیکل برا نہیں ہے، ہمارا استعمال برا ہے۔ ہمارا بذات خود موبائل برا نہیں ہے، ہمارا استعمال برا ہے۔ جب ہم کسی بھی چیز کو برے طرف لے کے جائیں گے،
برائی کے راستے کا تعین کریں گے تو پھر وہ بری چیز بن جائے گی، لیکن اگر اسی چیز کو ہم اچھائی کے لیے استعمال کریں تو وہ ہمارے لیے اچھی بن جائے گی۔ اب یہ جو دنیا کی تعلیم ہے یہ انتہائی ضروری ہے کہ دنیا کی ترقی کے لیے، دنیا کو آگے چلانے کے لیے، دنیا سے اپنا نفع حاصل کرنے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ بندے کو ریاضی آنی چاہیے، میتھمیٹکس آنی چاہیے، سائنس پر عبور ہونا چاہیے، اور جناب انجینئرنگ، ڈاکٹریٹ سب کچھ ہونا چاہیے۔ لیکن کب؟ جب انسان قرآن اور حدیث کی تعلیم پر عبور حاصل کر لے، ایک پکا اور سچا مومن بن جائے، اسے اپنی اچھائی اور برائی کا پتہ ہو، اپنے سیدھے اور برے راستے کا پتہ ہو، تب پہلے وہ پکا اور سچا مسلمان ہو، پھر اسے ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، اسے انجینئر بھی ہونا چاہیے، اسے سائنسدان بھی ہونا چاہیے، وہ سارے علوم حاصل کرے۔ لیکن یہ نہیں کہ قرآن کو چھوڑ دیا جائے، حدیث کو چھوڑ دیا جائے، اسلام کو چھوڑ دیا جائے، صرف جناب وہ کہے میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، پھر میں سائنسدان ہوں، میں فلاں ہوں، تو پھر اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ یہ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے عہدوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دنیا کی تعلیم حاصل کر کے، کوئی جناب پی ایچ ڈی کسی نے کسی علوم میں کی، کوئی کسی میں اسپیشلائز کر کے وہ اپنے اسی مقام پہ جا پہنچا جسے وہ چاہیے تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ ہمارا معاشرہ بگڑتا چلا گیا، ہمارے معاشرے کے اندر سے انصاف ختم ہو گیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو انصاف دینے بیٹھے ہیں جناب وہ جج جو ہیں انہوں نے وکالت نہیں پڑھی، انہوں نے لا نہیں پڑھا، وہ جناب سائنس پڑھ کر وہاں پر بیٹھ گئے یا انجینئرنگ پڑھ کر وہ وہاں پر جج لگ گئے، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے پڑھا ہے، لا پڑھی ہے، وکالت پڑھی ہے، انہوں نے اپنے سارے جناب امتحان پاس کر کے اس جگہ پر پہنچے ہیں، لیکن غلطی کہاں پہ ہے کہ انہوں نے پہلے دین نہیں پڑھا۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی کی تفسیر نہیں پڑھی کہ عدل کرو یہ تقوی کے نزدیک ہے۔ اگر یہ پڑھا ہوتا، وہ اندر کا پکا اور سچا مسلمان ہوتا تو یقیناً وہ عدلیہ کی سیٹ پر بیٹھ کر وہ رشوت لے کر فیصلے نہ کرتا، وہ کسی سیاست دان کے ہاتھوں کی رکھیل نہ بنتا، وہ جناب کسی پیسے والی کی لوڈی نہ بنتا۔ کیوں؟ غلطی کہاں پہ ہے کہ ہم نے اس جج کو پہلے شریعت پڑھائی نہیں ہے۔ اگر اس نے شریعت پڑھی ہوتی، آج ایک ڈاکٹر تو ہے لیکن ہمارے معاشرے میں ڈاکٹر جتنے بڑے عہدے پر ہے اتنا بڑا وہ کسائی بن کر بیٹھ گیا ہے، اور اس نے لوگوں کو اس طریقے سے لوٹنا شروع کر دیا ہے، لوگ اپنے گھر تک بیچ کر جناب علاج کروا رہے ہیں، اور سرکاری ہسپتالوں میں چلے جائیں تو اس سے بڑی کھالیں اتاری جا رہی ہیں، اور پرائیویٹ کے پاس چلے جائیں تو وہ اس سے بڑا چھرا لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ نقصان کہاں پہ ہے کہ ہم نے اسے شریعت نہیں پڑھائی۔ آج ایک ٹیچر جو معلم کائنات ہے، جو معلم انسانیت ہے، جس نے ان انسانوں کو سیدھی راہ دکھانی تھی، اس نے بھی اپنی تعلیم کو روزگار کا ذریعہ بنا لیا۔ ہم سے نقصان کہاں پہ ہوا؟ غلطی کہاں پہ ہوئی کہ ہم نے اسے ریاضی بھی پڑھائی، سائنس بھی پڑھائی، جناب ہر علوم پڑھایا، لیکن نہیں پڑھایا ہی تو شریعت نہیں پڑھائی۔ اگر ہم اسے بچپن سے شریعت پڑھا دیتے، اسے ہم ایمانداری سکھا دیتے، پڑھا دیتے، بتا دیتے، اسے آیات آتی، ان کا ترجمہ آتا، احادیث آتی، ان کا ترجمہ آتا، وہ کہیں نہ کہیں اللہ سے ڈر کے شرم کرتا۔ لیکن افسوس یہ کہ ہم شریعت کسی کو پڑھا نہیں رہے، اور سکولوں سے تو شریعت کو اس طرح انہوں نے نکال دیا جس طرح جناب ان کے ہاں یہ پڑھنا لازم اور واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ تو شریعت حکمران چاہتے ہی نہیں کہ ہمارا یہ معاشرہ یہ مذہبی معاشرہ بن جائے، یہ پکے سچے مسلمان بن جائیں۔ کیوں؟ ان کا کام تو ہمیں بے شعور رکھ کر ہی چلتا ہے نا۔ اگر ہمارے مسلمانوں میں شعور آ جاتا
تو یہ حکمران تو کبھی ہم پر حکمرانی نہ کر پاتے. ایسا ہے کہ نہیں جناب؟ مانتے ہیں نا ان باتوں کو؟ بولو تو صحیح. نہیں یار، کیوں ہم بے شعور ہیں؟ شعور کہاں سے آتا ہے؟ شعور قرآن دیتا ہے، شعور حدیث دیتی ہے، غیرت ایمانی قرآن سکھاتا ہے، غیرت ایمانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سکھاتی ہے، حضور کا عمل سکھاتا ہے، صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھنے سے شعور آتا ہے. وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اسلام سے محبت کیسے کرنی ہے، عدل کیسے کرنا ہے، انصاف کیسے کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ رویہ کیسے رکھنا ہے، حکمران کیسے چننا ہے. یہ ہمیں شریعت بتاتی ہے. لیکن افسوس کہ ہم نے کیا کیا، وہ جو دین کا علم تھا، جو شریعت کا علم تھا، ہم نے اس کو بالکل ہی چھوڑ دیا. ہمارے گھروں سے شریعت اس طرح نکل گئی جیسے مکھن سے بال نکل جاتا ہے، اور ہم اس کو محسوس بھی نہیں کر پا رہے. یعنی ہم سارے کے سارے ہم اس کمی کو ابھی تک محسوس نہیں کر رہے کہ یہ جو ہمارے گھروں میں نافرمانیاں ہیں، اولاد کی تربیت نہیں ہو رہی، اولاد نافرمان ہو رہی ہے، بیویاں کہنا نہیں مانتی، بچیاں بہت زور ہو گئی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر کہاں غلطی ہے؟ تو پھر جب آپ مطالعہ کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کاش ہم نے دین کا دامن مضبوطی سے تھاما ہوتا، کاش ہم نے قرآن کی تعلیم کو اپنے بچوں پر لازم اور واجب کیا ہوتا. پہلے ان کو قرآن سکھاتے، تفسیر سکھاتے، حدیث سکھاتے، اور پھر ان کو ہم سکول کی طرف لے کر جاتے، کہتے بیٹا پہلے قرآن ضروری ہے، جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ والد کی نافرمانی سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. کیا والد کی نافرمانی سے کیا ہو جاتا ہے؟ جب بچے کو یہ پتا ہوتا کہ اگر والد ناراض ہو جائے تو رب ناراض ہو جاتا ہے، وہ کبھی نافرمانی نہ کرتا. لیکن ہم نے یہ اسے بتایا ہی نہیں. ہم کیا بتا رہے ہیں بچے کو؟ ہم ابھی ہمارا یہ بچہ 5-7 سال کا ہے، اسے ہم نے یہ زہر دے دیا موبائل کا، بچیوں کو ہم نے کیبل لگا کر دے دی، لو بچوں یہی تمہارا سب کچھ ہے. تو جب ہمارے بچوں کی تربیت موبائل کرے، یہ نیٹ کرے، اور جناب یہ کیبل لگی ہوئی گھر میں، یہ چھوٹی ایل سی ڈی، بڑی ایل سی ڈی، اور اس سے بڑی ایل سی ڈی یہ کر رہی ہے، تو پھر بچہ ہمارا ماں کی ادب کیسے کرے گا، باپ کی کے ساتھ محبت کیسے کرے گا؟ بچہ تو ابھی 10-11 سال کا ہے، وہ ابھی سے اکڑ جاتا ہے، میں نے نہیں یہ کرنا، تم جو مرضی کر لو. تو یہ غلطی ہم سے کہاں ہوئی کہ ہم اپنے بچوں کی اسلامی تربیت نہیں کر رہے، ہم اپنی بچیوں کی اسلامی تربیت نہیں کر رہے. اور افسوس معاشرہ کہاں پہ خراب ہوا؟ جب ہم نے شادیاں اس بحاف پہ کی کہ لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے اور جہیز میں ٹرک سے بڑھ کر جناب 20 لاکھ کا جہیز لے کر آئے، وہ لڑکی ہمیں چاہیے، وہ بہو ہمیں چاہیے. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ بہو وہ ہونی چاہیے جو اسلام جانتی ہو، جو قرآن جانتی ہو، جو دین جانتی ہو. ہم نے کیا کیا؟ اسلام کو قطعاً کر کے کہ جی یہ ہمارے گھروں میں نہیں آنا چاہیے. آج اگر کوئی حافظہ لڑکی ہے، اس کا رشتہ دار نہیں لیتے کہ جی یہ تو حافظہ ہے، جی ہمیں تو ڈاکٹر چاہیے، انجینئر چاہیے. پھر وہ ڈاکٹر اور انجینئر آ کر کرتی کیا ہے؟ سب سے پہلے ساس اور سسر کا کلا کما کرتی ہے، چلو الگ، ادھر ہو کے بیٹھ جاؤ. آپ کی خدمت مجھ پر نہ واجب ہے نہ لازم ہے. لیکن اگر حافظہ آتی، عالمہ آتی، وہ اپنے ساس اور سسر کو کیا کرتی؟ اپنا والدین سمجھتی اور ان کی خدمت کرتی. لیکن ہمیں ایسی تو بچیاں چاہیے نہیں. نہ ہم نے اپنے گھروں میں بچیوں کی ایسے تربیت کی ہے کہ بیٹا اگلا گھر تیرا اصل گھر ہے، وہی تیرے والدین ہیں. اگر بچی ہمیں شکایت کر دے کہ جی وہ مجھ سے کام کرواتے ہیں، ہم سب سے پہلے جناب تیار بیٹھے ہو، تاڑی ایسی دی تیسی. تو پھر غلط کون ہوا؟ ہم خود غلط ہیں. ہم نے تعلیم کا وہ ذریعہ تلاش کیا جو ہم پر لازم اور واجب نہیں تھا. بچی کو یونیورسٹی اور کالج لازم نہیں ہے. لازم کیا ہے؟ دین کی تعلیم لازم ہے. اس کی وجہ ایک پڑھی لکھی عالمہ بچی
آپ کی آنے والی ساری نسلوں کو سنوار دے گی۔ عالمہ ہوگی، وہ خود بھی نماز پڑھے گی، جب وہ خود مصلی پہ کھڑی ہوگی تو اس کی بچیاں اور بچے بھی مصلی پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اپنی بیوی یا ماں خود وہ سارا دن ٹی وی سے اس کو فرصت نہیں ہے، وہ موبائل سے نہیں ہٹتی، جب بھی اسے جناب شوہر گھر سے باہر نکلتا ہے ٹی وی چل جاتے ہیں، موبائل اس کے ہاتھ میں ہے، تو کیا کرو؟ بچوں کو کون سی تربیت مل رہی ہے؟ بچے اگر نافرمان ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کی گود خالی ہے تربیت سے، اور ہم اس طرف توجہ ہی نہیں دے رہے۔ ہم صرف چاہتے ہیں ٹرک بھرا ہوا جہیز کا آئے، اور اگر کسی بچی کے ساتھ نہ نباہ ہو، اسے طلاق دینے کے بعد اس کا جہیز بھی واپس نہیں کرتے۔ اتنے ظالم ہو گئے ہم لوگ۔ کیا تمہارے پیسوں سے جہیز آیا تھا؟ کن کا تھا وہ؟ اگر ان کی بچی واپس چلی گئی اپنے گھر تو پھر ایماندار بنو نا، دو ان کا جہیز، لو جی یہ جہیز بھی لے جاؤ، یہ ہمارا نہیں تھا، ہم پر حرام ہے۔ لیکن نہیں، ہماری نیتوں میں فطور، کیونکہ ہم نے خود دین نہیں پڑھا۔ دین کو پڑھا ہو، سمجھاؤ، جانتے سب کچھ ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن تن کے غلط کرنا ہے، کر لو جو کرنا، نہیں دیتے بھائی نہ دو۔ وہ اس بات پر تو مر نہیں جائیں گے، اوکھی سوکھی زندگی گزار لیں گے، لیکن قیامت والے دن بنے گا کیا؟ کیا جواب دو گے اللہ کے حضور؟ ایک جہیز کے لیے اپنے آپ کو جہنم میں لے کر جاؤ گے۔ آج ہم نے علم نہیں پڑھا تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ بچیوں کا حق مارنے کے لیے بھائی میدان میں ہوتے ہیں، باپ بھی پورا پورا ساتھ دیتا ہے اپنے بیٹوں کا، ان بچیوں کو جہیز دے دو، ان کا جناب اب وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور چودھری صاحب سے لے کر سارے ہر بندہ اس گناہ میں ملوث ہے، بیٹی کا حق نہیں دیتے۔ وہ جی تینوں جہیز دے دیتا ہے، جہیز شریعت میں نہ فرض تھا نہ واجب ہے، یہ آپ نے جتنا بھی دے دیا، قیامت والے دن یہ سوال نہیں ہوگا کتنا جہیز دیا تھا، قیامت والے دن یہ سوال ہوگا آپ کی وراثت میں آپ کی بیٹی کا حصہ تھا، کیوں نہیں دیا؟ اور وہ غیرت مند بھائی جو کہتا ہے جی بہنوں سے بڑا پیار ہے، پیار کب ہے؟ جب وہ یہ کہہ دے بھائی جی میں نے اپنا حصہ تمہیں دیا، پھر تو بہن پیاری لگتی ہے۔ اگر بہن کہہ دے جی حصہ دے دو، تو کیا جملہ ہے؟ تو بہن نہیں ہے، تو ڈین ہے۔ شرم آنی چاہیے ہم سب لوگوں کو، یہ شریعت نے اس کو حق دیا ہے۔ اگر تیرے باپ نے کمایا تو پہلے تو باپ کو چاہیے کہ وہ بیٹیوں کا پورا حصہ دے، وصیت لکھ کر جائے، یا پھر اپنی زندگی میں ہی دے دے، پتا ہو یہ بچے نہیں دیں گے۔ اور بھائی بھی شرم کرے، یہ تھوڑی سی پراپرٹی کے لیے اپنی بہنوں کے ساتھ رشتے ختم کر دیتے ہیں، ساری زندگی دشمنی پال لیتے ہیں، گھر آنے نہیں دیتے، نہ ان کے گھر جاتے ہیں، تو قیامت والے دن کیسے جواب دو گے؟ سن لو، جس نے اس زمین کی ایک بالشت پر، یہ ایک گٹ پر کسی نے ناجائز قبضہ کر لیا، قیامت والے دن اس کے گلے میں زمین کا توق بنا کر ڈال دیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ آپ دوڑو، وہ دوڑ نہیں پائے گا۔ یہ زمین صدیوں سے ہے اور قیامت تک اس نے اسی طرح رہنا ہے۔ ہم سے پہلے کون اس کے مالک تھے؟ ذرا توجہ کے ساتھ سوچو، دادا پردادا سے پہلے اس زمین کا کون وارث تھا؟ ہم نے مر جانا، یہ پھر بھی یہیں پہ پڑی ہوئی ہے۔ تو اس زمین کے لیے اپنے ایمان مت خراب کرے، دین کا علم حاصل کرے، تمہیں پتا چلے کہ دین کا حکم کیا ہے، اور سب سے پہلے اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم دینا شروع کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آنے والا معاشرہ سلجھ جائے، وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ بن جائے، تو پھر اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم پڑھا لیں۔ یہ کالج اور یونیورسٹی کی وجہ سے اپنی نسلیں مت خراب کریں، نہ یونیورسٹی لازم ہے نہ کالج لازم ہے۔ اب سنیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ کہ مولوی صاحب اپنی طرف سے
چھوڑے رکھتے ہیں۔ فرمایا من کان لہو بنتن، جس کے پاس بیٹی ہو، فأدبها فأحسن تأدیبا، اس نے اس کو کی اچھی تربیت کی، کیا کی؟ اچھی تربیت کی، وعلمها فأحسن تعلیمها، پھر اس کو اچھی تعلیم دی، اس کو اچھی تعلیم دی، کانت لہو ستر من النار، تو وہ بیٹی اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائے گی، جہنم کی دیوار بن جائے گی جو جہنم کے آگے، یعنی آپ کو جہنم سے بچا لے گی۔ اور ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کے پاس 2 بیٹیاں ہوں، وہ ان کی اچھی تربیت اور اچھی تعلیم دے کر ان کا نکاح کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن وہ شخص اور میں جہنم میں اس طرح ہوں، یہ 2 انگلیاں جس طرح برابر ہیں، جنت کے اندر 2 بیٹیاں، تربیت بھی اچھی ہو، تعلیم بھی اچھی ہو۔ اب آپ مجھے سوال میں آپ سے کرتا ہوں، جو تعلیم ہم دے رہے ہیں، جس پر ہم اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ہماری عزتیں بھی نیلام ہو گئیں، کیا وہ تعلیم اچھی ہے؟ سارے اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ جس تعلیم کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی، بیٹیاں پڑھانی ہیں، پرائمری سے لے کر مڈل، پھر میٹرک سے لے کر اب بچی باہر نکل گئی، اب کوئی ایجوکیشن، لڑکوں کے ساتھ ان درندوں میں بیٹھ کر وہ لڑکی، وہاں اسے یہ بھی پتہ نہیں سر سے دوپٹہ اتارنا ہے کہ نہیں۔ کیا یہ تعلیم صحیح تعلیم ہے؟ یہ جنتی تعلیم ہے؟ سیدھا راستہ ہے؟ غیرت والا ہے؟ تو پھر کیوں سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں؟ کیوں اپنی نسلوں کو خراب کر رہے ہیں؟ ہم بہاولپور والا واقعہ بھول گئے کہ وہاں ایک شخص، ایک پروفیسر کے موبائل سے 500 بچیوں کی ننگی تصویریں اور ننگی فلمیں ملی۔ وہ بچیاں کن کی ہیں یار؟ کون سا فرض اور واجب رہ جاتا ہے کہ یہ بچی کو جناب یونیورسٹی تک ضرور لے کے جانا ہے؟ ان درندوں میں اپنی بچیاں، اپنی خیرتیں دے کر ہم خود اپنے ہاتھوں سے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر تب اس وقت عوام بولتی، احتجاج کرتی اور یہ کہتی کہ بچیوں کے لیے الگ تعلیمی نظام ہونا چاہیے، ان کے لیے الگ کیمپس بنے، ان کے لیے لیڈیز ٹیچر کا اہتمام کیا جائے اور مردوں کا داخلہ ممنوع کیا جائے، تو آج یہ پنجاب کالج والا واقعہ نہ ہوتا۔ یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ لیکن خطرہ تو پھر بھی ہے نا۔ وہ ایک فیس بک پر کہ واٹس ایپ پر آئی تھی کہ جنگل میں جناب بکری نے کہا کہ میں جناب آزادی چاہتی ہوں، کیا آزادی چاہتی ہوں، مجھے آزاد کر دیا جائے، میرے اوپر یہ جو پابندیاں ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلی حمایت جو اس بکری کی تھی وہ بھیڑیے نے کی۔ کس نے کی؟ کیوں؟ کہ یہ آزاد ہوگی تو میرا آسان شکار ہے، جب چاہوں گا اسے پکڑ کر کھا جاؤں گا۔ تو یہی حال ہے جناب، ہم نے اپنی بچیوں کو تعلیم کے نام سے گھروں سے نکالا، آج حال کیا ہو گیا؟ معاشرہ مزید بگڑتا چلا جا رہا ہے، اولاد ہے کہ تابع فرمانی کی طرف آ نہیں رہی۔ ہم نے بچیوں کو خود پیسے دے کر ہم اپنی عزتیں نیلام کروا رہے ہیں، لیکن کب تک یہ کرو؟ کیا ہم نے کبھی سوچا میری بچی حافظ قرآن ہو، میری بچی عالمہ ہو، مفسرہ ہو، محدثہ ہو؟ آؤ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہ کر قرآن سیکھا، حدیث سیکھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری پردہ فرمانے کے بعد اما عائشہ صدیقہ کا فتویٰ چلتا تھا۔ جہاں کہیں حضرت عبداللہ بن عباس، جس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی یا اللہ اسے قرآن کا فہم عطا فرما دیجئے، جہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس کوئی قرآن اور حدیث کے ہٹ کر کوئی بات کرتے تو اما عائشہ صدیقہ فرماتی کہ اے عبداللہ بن عباس، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن تو ہمیں یہ بتاتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ صبح اشراق پڑھنے کے بعد اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ہوتا، باہر مرد حضرات بیٹھ کر اماں سے مسئلے پوچھا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق جیسے بھی اماں کے دروازے پر کھڑے ہو کر پوچھتے، اماں جی بتائیے یہ مسئلہ کیسے ہے؟
ہماری بچیوں کی آئیڈیل کون ہونی چاہیے؟ اما عائشہ صدیقہ ہونی چاہیے یا یہ فلمی اداکارہ ہونی چاہیے؟ بچیوں کی تعلیم پر اسلام پابندی نہیں لگاتا، بچیوں کو تعلیم دے، پابندی کس پر ہے؟ کہ بچی غیر محرم کے ہاتھ نہ لگے، بچی کو غیر محرم نہ دیکھے، نہ وہ کسی غیر محرم کے پاس بیٹھے۔ اب سنیے، حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا نا کہ جی مرد حضرات کو عورتوں کو پڑھانا چاہیے کہ نہیں، سنیے کیا جملہ ہے ان کا۔ انہوں نے کہا کہ خانہ کعبہ ہو کیا، اور اس جگہ پر جو چیز پڑھائی جا رہی ہے وہ قرآن ہو، وہ کیا ہو، اور پڑھانے والا جنید بغدادی ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، تب بھی جائز نہیں ہے کوئی مرد کسی عورت کو پڑھائے۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہماری بچیاں تو جناب پریپ نرسری سے ہی کو ایجوکیشن میں چلی جاتی ہیں، کبھی ہم نے یہ سوچا کہ یار یہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ اب بھی جاگ جائیں، اٹھیں، اس نظام کے خلاف آواز اٹھائیں کہ اگر ہم نے بچیوں کو پڑھانا ہے، اور یہ سکول جو ہیں یا یونیورسٹیاں، تو پھر یہاں پر ہماری بچیوں کے لیے الگ کیمپس ہونے چاہیے، الگ تعلیمی نظام ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو بھائی یہ فرض اور واجب نہیں ہے بچیوں کو کالج اور یونیورسٹی میں اکیلا بھیجا جائے ان بھیڑیوں کے اندر۔ اگر پڑھانا ہے تو دین کا علم پڑھائیں، اس مدرسے میں بھیجے جہاں گھر سے لے کر مدرسے تک پردے میں بچی جائے گی، وہاں پر بیٹھ کر عورتوں سے پڑھے گی، واپس پردے میں آئے گی، اسے شرم و حیا سمجھائی اور بجھائی اور سکھائی جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ جب وہ کل کو ماں بنے گی وہ اپنی بچیوں کو بھی شرم و حیا کا درس دے گی۔ لیکن اگر سر سے دوپٹہ اتر جائے اور آزاد خیال بچی ہو جائے تو پھر سمجھ لینا یہ ہمارا اپنا ہی قصور ہے، ہم نے اسے جناب مذہبی تعلیم نہیں دی، دنیا کی تعلیم دے کر اس کو ہم نے باغی کر دیا، تو اب ایسا ہی ہوگا نا، پھر کیسے نسلیں ہماری سیدھی ہوں گی؟ اس لیے دوستو، ہمیں اس نظام کے خلاف بولنا ہے، ہمیں اس نظام کے خلاف اٹھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو کنزہ سلیم جس کا نام لیا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے، سچا یا جھوٹا ہے کچھ پتہ نہیں ابھی تک، لیکن اگر چاہتے کہ ہماری بچیاں ایسے طریقوں سے بچ جائیں تو پھر سوچیں، اپنے گرے بانوں میں جھانکیں۔ اور بھی ایک آپ کو دلیل دیتا ہوں، جتنے بھی اللہ کے ولی ہوئے ہیں، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ کون ہے ذرا، ان کی ماں کی زندگی پڑھیں، وہ کتنی عابدہ، زاہدہ اور پیاری خاتون تھی، جنہوں نے اپنے بچے کی تربیت ایسے کی کہ وہ بابا فرید بنا۔ حضور غوث اعظم کی ماں کو پڑھے، کتنی عابدہ، زاہدہ، صادقہ، ساجدہ تھی، پردے کی کتنی پابند تھی کہ ساری زندگی کسی غیر محرم مرد پر نظر نہیں پڑی، نہ کسی غیر محرم نے اس کو دیکھا۔ تو جب ماں ایسی ہو تو پھر بیٹیاں بھی تو شرم و حیا والی پیدا ہوں گی، بیٹے بھی تو ولی بنیں گے نا۔ لیکن اگر یہ مغربی تعلیم پڑھا کر بچیوں کو آوارہ کر دیا، سر سے دوپٹہ اتر گیا، آزاد خیال بنا دیا، تو پھر کبھی بھی ان سے جنید بغدادی تو پیدا نہیں ہوں گے، بابا فرید، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پیدا نہیں ہوں گے۔ اگر ماں ڈانس کر رہی ہے کسی بھی شادی پہ تو ڈانس کرنے والی ماں سے کبھی بھی ساجدہ بچی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور باپ اگر حرام کمائی کھلا رہا ہے اپنے بچوں کو تو پھر حرام کے اثرات تو ہوتے ہیں نا، پھر بچے تابر فرمان کیسے بنیں گے؟ اس لیے دوستو، میری آپ سے عرض یہی ہے کہ آپ اپنے گھروں کے ماحول کو بدلیں، اپنی بچیوں کی تعلیم پر نظر کریں۔ یہ جو ہم نے ایسے ہی نہ بلا وجہ کا، وہ جی بچیاں دیا شادیاں نہیں ہوندیاں، کتنی بچیاں کائنات میں جناب رہ گئیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی؟ بولے نا، گاؤں دیہات میں نے گنگیوں بچیوں کی شادیاں ہوتی دیکھی ہیں، ان پڑھ جاہل گوار، عقل سے بھی معوف ہوتی، ان کی بھی شادیاں ہو جاتی ہیں۔ جہاں جس کے ساتھ جس کا رشتہ لکھا گیا ہے، جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، ہم روز کہتے ہیں، تو پھر ہم اس
زہر کو پلا رہے ہیں اپنی بچیوں کو اور بچوں کو. خدا کا خوف کریں, اپنی بچیوں کے سر سے دوپٹہ مت اترنے دیں, ان کو غیرت سکھائیں. ان کو ایک بات یاد رکھیں, عورت کی فطرت میں اللہ رب العزت نے جو محبت رکھی ہے, جو وفاداری رکھی ہے, جو مر مٹنے کا جذبہ رکھا ہے, وہ کس کے لیے ہے؟ وہ اپنے والدین, بہن بھائیوں کے لیے اور اپنے شوہر کے لیے ہے, کسی غیر مرد محرم کے لیے نہیں ہے. اس لیے واپس لوٹیں اسلام کی طرف, پھر جا کر کیا ہوگا؟ ہمارا معاشرہ سیدھے راستے پر ہوگا. علم اگر صحیح حاصل کر لیا, دین کا علم حاصل کر لیا, تو پھر نسلیں بھی جنت کے راستے پر چل پڑیں گی. اگر ہم اسی طرح جناب یونیورسٹیوں اور کالجوں کی راستے پر چلے رہے تو پھر یہ معاشرہ اس سے مزید بگڑ تو سکتا ہے, سیدھے راستے پر نہیں آ سکتا. وما علینا الا البلاغ.